बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज के प्रोग्राम का एक ही मौजू है, सानिहाए साहिवाल। ये 19 जनवरी दोपहर 12 बजे ये वाक़या पेश आया। उस वक्त से लेके अब तक इसी वाक़े पर बात हो रही है, मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात हो रही है, मरने वालों के बारे में बात हो रही है, उनके लवाहिकीन की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, वज़रा के बयानात की बात हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट की बात हो रही है। और चंद लम्हे पहले आपने देखा कि हमारे मुंतखब करदा जो अरकान कौमी असम्बली हैं, वो कौमी असम्बली में अपनी अपनी दानिश के मुताबिक इस सानहे पर तकारीर भी फरमा रहे थे, हुकूमती बेंचों से भी जवाब आ रहे थे। 2 से 3 मौज़ूआत हैं इस वाक़े से जुड़े जिनको आज हम प्रोग्राम में शाम से डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक तो ये कि ये जो CTD ने कार्रवाई की, CTD के पास मैंडेट क्या होता है ऐसी कार्रवाइयों का, इनका SOP होता क्या है, क्या उस SOP को फॉलो किया गया इस कार्रवाई के दौरान, और क्या वाकई मरने वाले दहशतगर्द थे या नहीं। फिर जो बच्चे जिंदा बच गए हैं वो किस हाल में हैं, उन पर क्या बीत रही है, और साथ ये कि जो क्राइम सीन है उसकी कितनी अहमियत होती है, और क्राइम सीन को क्या महफूज रखा गया या नहीं, और जो JIT बनी है उसकी फाइंडिंग्स अब तक क्या हैं, और सरकार ने अब तक क्या इक़दाम उठाए। ये वो मौज़ूआत हैं जो आज हम ज़ेर बहस लेके आएंगे। लेकिन शामी साहब, यकीन जाने इस मौजू पर बात करते हुए मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं जब उन बच्चों की तस्वीर देखता हूँ, उनकी वीडियोस देखता हूँ, तो एक अजीब कपकपी सी तारी हो जाती है और लफ्ज़ अधूरे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो मेरा ख़्याल नासरा ज़ुबैरी साहिबा, बड़ी मारूफ़ दानिश्वर और शायरा, उनकी एक ताज़ा नज़म जो है शायद वो हमारे लिए हेल्पफुल हो समझने में कि उन बच्चों पर क्या बीत रही है। तो मैं प्रोग्राम का आगाज़ नासरा ज़ुबैरी साहब की नज़म से करना चाहूँगा, अगर इजाज़त दें तो, जो उन्होंने बच्चों की जज्बात की अक्कासी की है। ये नज़म का उन्वान है ज़िंदा बचने वाले बच्चों का बयान। हम सफ़र में थे एक महफूज रास्ते पर, हम सफ़र में थे एक महफूज रास्ते पर, ऐसी मंजिल की तरफ जहाँ रोशनी की तितलियाँ हमारे साथ रक्स करने वाली थीं, लेकिन फिर सफ़र में रात हो गई। महफूज रास्ता अचानक जंगल में बदल गया और खूनखार जानवरों के गौल ने हमें घेर लिया। जाने वो भेड़िए थे कि लग्गड़ बग्गड़, या शायद शिकारी कुत्ते हों। हम खौफ से छुप गए, मामा, बाबा, अंकल, आपी छुप न सके और खून में नहा गए। अब कैमरों वाले अंकल पूछते हैं कि हम क्या सोचते हैं। अंकल, हम सोचते हैं कि हम छुपे क्यों थे, हम छुपे क्यों थे। ये है नासिरा ज़ुबैरी साहबा की नज़म उन बच्चों के हवाले से जो मैंने बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके देखिए, ये बहुत नाज़रीन तक पहुंचाई है। बहुत बड़ा अलमिया है, और जब से ये वारदात हुई है ख़ुद मुझे यानी चैन नहीं आ रहा, एक बेचैनी है मुसलसल, और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये हो गया मामला सारा, और क्या समझ के और किस तरीक़े से गोलियां चलाई गई दिन दहाड़े, और जो ऐनी शाहिदीन हैं जिस तरह वो बयान करते हैं। हमारे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब उस वक्त वहाँ से गुज़र रहे थे, उन्होंने मुझे तफसील बयान की। उस वक्त तो समझे ही नहीं ना, समझे पता नहीं कौन से पता नहीं क्या हो रहा है, नाकाबंदी हुई थी, करीब लोग जा नहीं सकते थे, यानी वो एक ऐसा मंजर। और फिर उसके बाद जो बयानात आने शुरू हुए वज़रा कराम के, और फिर एक बयान, फिर दूसरा बयान, फिर तीसरा बयान, और फिर CTD की वजाहतें हैं, फिर जो अपनी CTD की वजाहतें। जब ये वाक़यात जो है ये धुंध छटने लगी और मालूम हुआ कि नहित्ते लोग थे, उनको मार दिया गया, फिर उसकी वजाहतें, एक स्टोरी, फिर दूसरी स्टोरी, फिर तीसरी स्टोरी, और ये इसी से आप देखिए कि जो हमारे अदारे हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी बात का कोई वज़न नहीं है। अब बहरहाल ये गम गुस्से का इज़हार भी बहुत हुआ है, जज्बात भी बड़े ज़ाहिर किए गए हैं, और हकीकत यह है कि एक मुसलसल आग लगी हुई है दिल में। लेकिन उसके सब के बावजूद मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा
اپنے ناظرین سے بھی اور اپنے سننے والوں سے بھی کہ وہ اپنے اوسان جو ہے اور اعصاب جو ہے وہ قابو میں رکھیں. سانحہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن ہوش و حواس گم نہیں کر دینے چاہیے. بہت سی ایسی میں نے میسیجز دیکھے ہیں، بہت سے ایسے میلز دیکھی ہیں، بہت سے ایسے واٹس ایپ کے میسیج دیکھے ہیں. بالکل معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح وہ گولی چلانے والے جو تھے وہ بھیڑیے تھے انسانی شکل میں، اس طریقے سے یہ جو بیان دینے والے ہیں، جو رد عمل کا اظہار کرنے والے ہیں، ان میں سے بھی مجھے بہت سے ایسے ہی نظر آئے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے جب سانحہ ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت سانحے پیش آئے ہیں، پاکستان نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ برداشت کیا ہے، اور دہشت گردی کی کتنی وارداتیں جن سے ہم نکلے ہیں، لیکن اس میں اپنا حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور حوصلے کو قابو کرتے ہوئے، حوصلہ جو ہے برقرار رکھتے ہوئے جو ضروری اقدامات وہ کرنے چاہیے. ذمہ داری کا تعین کرنا چاہیے، JIT بن اور گئی، تفتیش کرنی چاہیے. پنجاب سرکار حرکت میں آئی، وزیر اعظم خود رنجیدہ، انہوں نے اپنے ٹویٹ میں اعتراف کیا کہ جی اس واقعے میں عوام میں جو پایا جانے والا غم و غصہ بالکل جائز ہے اور قابل فہم ہے، اور انہوں نے قوم کو یقین دلایا کہ وہ قطر سے جب واپس آئیں گے، 2 روزہ دورے پر گئے ہیں، تو وہ نہ صرف ان واقعے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دیں گے، بلکہ پنجاب پولیس کے پورے ڈھانچے کا جائزہ لیں گے اور اس کی اصلاح کا وہ کہتے ہیں میں آغاز کروں گا. نہیں، مگر تو بات یہ ہے نا کہ دہشت گردی جو ہے، یہ دہشت گرد بھی ہوتے، ان کو بھی اس طرح مارا نہیں جا سکتا ہے. جب آپ چھوٹی سی گاڑی میں جا رہے ہو، آپ کو روک لیا گیا ہو. اب جب وہ رک گئے ہیں تو کیا کسی دہشت گرد کو زندہ پکڑنا زیادہ مفید ہوتا ہے یا اسے مار دینا؟ اس کو اس طریقے سے، اور جب بچے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سچی بات یہ ہے کہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیسے جو لوگ گولیاں چلانے والے تھے یہ کیسے ممکن ہوا. اور پھر یہ دہشت گردی، یہ جو واقعات ہیں دہشت گردی کے، جب اگر کسی دہشت گردی کی گرد کی خبر مل جائے آپ کو کہ آپ ایک گینگ جا رہا ہے یا ایک بندہ جا رہا ہے یا خود کش حملہ آور جا رہا ہے، اس کا آپ نے تعاقب کرنا ہے، اس کا پیچھا کرنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، تو اس کی کوئی SOPs ہوں گی نا، وہ ہدایات ہوں گی. اسی جانب میں آ رہا ہوں. اچھا، آج کے اسی پروگرام میں انہی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم کوشش کریں گے سابق IG پنجاب جناب شوکت جاوید صاحب سے بات کر سکیں کہ وہ کیسے کہتے ہیں. پھر فرینزک کا میں نے ذکر کیا تو اس میں ڈاکٹر اشرف طاہر صاحب جو پنجاب فرینزک سائنس لیبارٹری کے سربراہ ہیں، DG ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہوں گے، اور ساتھ ارسلان رفیق بھٹی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ابھی ہمارے بیورو چیف ہیں لاہور سے، اس واقعے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ ایسے واقعات میں اگر کسی دہشت گرد کا پیچھا مطلوب ہو، اسے پکڑنا یا ایلیمینیٹ ہی کرنا فیصلہ ہو چکا ہو ہائر کمان کی جانب سے، تو بھٹی صاحب ویلکم ٹو دی شو. یہ فرمائیں کہ اس صورت میں CTD آپریٹ کیسے کرتی ہے، اس کے SOPs کیا ہیں، کون ہوتا ہے، جی کیا حکم جاری کرتا ہے، کس طریقے سے؟ بالکل جی. اس میں سب سے پہلے تو یہ جی کہ یہ ہائیسٹ لیول پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں. ان میں تمام حساس ادارے جو ملک کے ہیں ان کی بالکل شمولیت اس کے اندر ہوتی ہے، ان کے آفیسرز بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد جو متعلقہ ریزیڈنٹ آفیسر جس کا رینک SSP یا منیمم SP رینک ہوتا ہے، اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ جی آپ اس آپریشن کو کیری آؤٹ کریں گے، اور متعلقہ بندے جو ہیں ان میں جو ان کا ٹیم لیڈ ہوگا، جو لیڈر ہوگا، وہ منیمم جو ہے وہ بڑے شہروں کے لیے تو کم از کم SP رینک کا ہوتا ہے، جس طرح لاہور ہے، پنڈی ہے، ملتان ہے، کوئی بھی بڑا شہر جس طرح آپ لے لیں، فیصل آباد ہے. لیکن اگر چھوٹا شہر ہو یا کہیں صوباب میں کر رہا ہوں تو منیمم اس میں سب انسپیکٹر بھی ہو سکتا ہے، انسپیکٹر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کیس میں جو سائیوال میں واقعہ ہوا ہے، جو سانحہ ہوا ہے، اس میں ایک سب انسپیکٹر صاحب تھے جو لیڈ کر رہے تھے، صفدر حسین صاحب. جی، وہ یہ 4 لوگوں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں CTD کے. ایک تو سب انسپیکٹر CTD کے صفدر حسین ہے، احسن خان ہے، محمد رمضان، سیف اللہ اور حسنین اکبر. یہ کل کتنے لوگ تھے جنہوں نے نام 5 کے آئے ہیں، لیکن FIR میں تو 16 لوگ ہیں. اس میں ایک یہ بھی بات ہے جی کہ FIR چونکہ لاہور میں درج ہوئی، لہٰذا یہ سارا کچھ لاہور سے جو CTD کا ہیڈ کوارٹر سمجھ لیں، CTD کا مین آفس ہے، وہاں سے جاری ہوا. اور اس میں سب سے جو ان کو ٹرین کیا جاتا ہے CTD کے جو SOPs ہیں، اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے نیوٹرلائز. یعنی ان کو آپ دہشت گرد اگر ہے تو اس کو نیوٹرلائز کریں، کوشش کریں کہ اس کو زندہ پکڑ لیں تاکہ اس سے کوئی مفید معلومات مل سکے.
اگر ممکن نہیں ہے ایسا یا اس کے بارے میں 100% کنفرم ہے سی ٹی ڈی والے اور حساس ادارے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو کرنا ہے اس میں یہ کنفرم ہو گیا کہ جی اس کے پاس ہمیں کوئی معلومات مزید نہیں مل سکتی تو اس کے بعد یعنی وہ حملہ کرتا ہے ریٹیلیٹ کرتا ہے یا کراس فائر کرتا ہے تو اس کے بعد پھر ہوتا ہے ایلیمینیٹ یعنی اس کو ختم کر دیا جائے عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے لیکن اس کے پاس جو بارودی مواد نقشے یا جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کو لازمی کیپچر کرنا جو ہے وہ تیسرے ایس او پی میں شامل ہے تیسرا شے یہ ہے جی کہ اس کے ساتھ جو ملے وہ لا کے اس کو سامنے دیا جائے. تو بھٹی صاحب یہ جو ہوا ہے واقعہ یعنی کس نے اس کا حکم دیا کیسے یہ معاملہ ہوا کیسے آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے اس میں؟ دیکھیں بات یہ تھی کہ چونکہ یہ لاہور سے سارا واقعہ ہوا ہے لاہور سے ٹیم گئی ہے انہوں نے لوکل جو وہاں پہ ٹیم تھی ساہیوال سے اس کو یہاں سے ڈائریکشنز دیں کہ آپ وہاں پہ پہنچیں ہوا یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے حساس ادارے بالکل ساتھ تھے انہوں نے آپریشن کیا اور اس گاڑی کا تعاقب کر رہے تھے وہ جی گاڑی کا جو تعاقب ہے جی وہ یہاں لاہور سے شروع کیا گیا جی اتنا ٹائم لگا ان کو تھوڑا سا فاصلہ ضرور ہوا جب یہ گاڑی مانگا سے نکلی ہے تو اس وقت جو ہے سیف سٹی کیمراز نے اس کو لوکیٹ کیا ہے اس کو پکڑا ہے نشاندہی کی فوری سی ٹی ڈی والوں کو کہ آپ یہ گاڑی کا نمبر ہمیں آپ نے دیا تھا یہ گاڑی اس وقت مانگا کراس کر کے ساہیوال کی جانب لگتا یوں ہی ہے کہ بظاہر جا رہی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس وقت فوری طور پر جو ہے تمام سی ٹی ڈی کے جو راستے میں بھی لوگ تھے اور جو لاہور سے اسپیشل ایک اسکواڈ جو تھا وہ یہاں سے روانہ کیا گیا جو بہت سپیڈ سے اس گاڑی کا اس نے تعاقب کیا. یہ چھوٹی گاڑی ہے بہت تیزی سے بھاگ بھی نہیں سکتی اس کو تو بہت پہلے پکڑا جا سکتا تھا راستے میں. یہی نہیں بلکہ جو حامد میر صاحب یہ ساہیوال تک کیسے پہنچی حامد میر صاحب نے تحریر میں کہا جی پہلے ان کے ٹائر جو ہیں گولی مار کر اسے نکارہ کیا گیا گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی ٹھیک ہے نا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فائر مار کے دو لوگ جو ہیں وہ اندر جان کی بازی ہار چکے تھے جب گاڑی رکی ہے. مطلب یہ گاڑی میں سکت نہیں تھی کو بھاگنے کی یا اپنے آپ کو بچا کر لے جانے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک بالکل ایسے ہی ہے جی چونکہ گاڑی 1000 سی سی گاڑی ہے وہ کتنا بھاگ لے گی 80-70 100 اور جس روڈ کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے یا ثانیہ ہوا ہے وہاں پہ آپ ویسے ہی تیز نہیں جا سکتے چونکہ لاہور سے جب آپ ملتان جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنے زیادہ یو ٹرنز ہیں کہ آپ ویسے ہی اوور سپیڈنگ نہیں کر سکتے. بھٹی صاحب ساہیوال تک جو ہے ساہیوال تک تو یہ روڈ اتنا رشی ایریا ہے کہ 80 پلس سپیڈ لے جانا بہت ناممکن ہو جاتا ہے. نہیں 60 پلس بھی نہیں جا سکتے بہت مشکل ہے. پھر یہ ہے کہ آیا کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ گاڑی کا نمبر غلط ہو گیا کوئی غلط کاغلط ملی اس کے تو شامی صاحب امکانات ہیں اور فالو جو ہے کسی اور کو کرنا تھا اور گاڑی کوئی کسی اور کے پیچھے لگ گئے. دیکھیں ابھی تک جو نمبر پلیٹس اس گاڑی کی ہیں وہ اسی شخص کی ہیں ذیشان کی کہ گاڑی اس نے کوئی 1-2 سال پہلے اس نے خریدی اور ذیشان جو کہ گاڑی بھی کرائے پہ دیتا تھا یہ اس کے اہل محلہ اور اس کے اہل علاقہ اور اس کے ساتھ جو تھے وہ بتاتے تھے اور ان کے لیے وہ جو مہر خلیل ہیں جو مرحوم ان کے ساتھ یہ کام بھی کرتا تھا ان کے جو سٹور ہے اس میں ڈیٹا انٹری آپریٹر کا کام بھی کرتا تھا لاہور میں طارق آباد میں جی طارق آباد میں جی. اور یہ گاڑی خود چلا کر لے کے جا رہا تھا ان کو چونکہ رینٹ کار کا کام بھی تھا نا جی اسی گاڑی میں ان کو لے کے پرچون کا کام کرتے ہیں خلیل صاحب تو بورے والا ایک شادی پہ جا رہے ہیں خلیل صاحب کہتے ہیں جی ہمارے تایازاد بھائی کی شادی تھی وہاں جا رہے ہیں. اب جب اس کو ہلاک کیا گیا ہے ذیشان کو تو اس نے بیلٹ باندھی ہوئی تھی جی 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 اس کا لائسنس موجود تھا اس کا شناختی کارڈ موجود تھا بالکل. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گرد تھا اور باقی لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو وہ ڈالفن میں بھی اس کا بیان بھی میں سناؤں گا لیکن بات یہ کہ جب وہ کون سا ہے جو شناختی کارڈ جیب میں ڈال کر اور لائسنس رکھ کے اور بیلٹ باندھ کے وہ اس طریقے سے سفر اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں پہ چونکہ اس کا اپنا کاروبار ہے یہاں رہتا ہے طارق آباد میں اور یہاں پہ مقامی ایجنسیوں نے اس کی ریکی کر رکھی ہوگی تو گھر سے نکلا تب آپ انٹرسپٹ کر لیں پہلے بھی تو اس کی کوئی ایسی مثالیں موجود ہوں گی وہاں سے انٹرسپٹ کر لیں ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اپنے قادر آباد قریب جب پہنچی ٹول پلازا ساہیوال کا کراس کیا تو تب ہی پکڑ کے مارا. یہ سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات مل نہیں رہے. اچھا اب ہم نے چونکہ رابطہ کر رکھا ہے سابق آئی جی پنجاب جناب شوکت جاوید صاحب سے وہ بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور جناب ڈاکٹر اشرف طاہر صاحب جو ڈی جی ہیں پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری کے وہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں شوکت صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں ذرا سب سے پہلے اشرف طاہر صاحب سے بات کر لوں اگر شوکت صاحب آپ بھی سن لیں ان کی گفتگو کیونکہ ہم ذرا فورینسک کی اس میں امپورٹنس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو. ابھی ہمیں اطلاع یہ ملی کہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا اس کے جائے وقوع کو پرزرو کرنا تاکہ کرائم سین کو فورینسک والے آ کے انویسٹیگیٹ کر سکیں بڑا لازم ہوتا ہے. تو یہ کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے آپ کا شعبہ ایسے کسی بھی واقعے کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی یہ جو کرائم سین ہے اس کرائم سین سے شروع ہوتا ہے ایسا ہونا. کرائم سین جو ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کرائم سین اگر پرزرو کیا گیا ہے
اور ہماری ٹیم چونکہ پنجاب گورنمنٹ نے 8 ڈویژن پلس فارج ڈویژن میں ہم نے سیٹلائٹ اسٹیشن بنائے ہیں. پولیس کی ریکویسٹ پہ ہم جاتے ہیں, کہیں بھی وقوع ہو سیریس کرائم ہمیں کال کرنا چاہیے, ہم جائیں گے ایویڈنس کلیکٹ کریں گے, تو پھر وہ چین آف کسٹڈی بن کے وہ لیب میں آ جاتی ہے, پھر اس ٹیسٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں آپ کی ٹیم گئی ہے؟ ہماری ٹیم نہیں گئی, نہ ہماری ٹیم نے کو بلایا, چونکہ ہم کرائم سین محفوظ نہیں کیا گیا. یہ نہیں مجھے پتا, چونکہ ہماری ٹیم کو نہیں بلایا گیا. سر دیکھیں نا, یہ تو بہت بڑی خبر ہے نا, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی خبر ہے. مگر جے آئی ٹی وہاں پہنچی آج, عینی شاہدین کا انہوں نے بیانات ریکارڈ کرنے کی کوشش کی کہ جی وہ ریسٹ ہاؤس میں آ جائیں, سرکار کا جو ہوتا ہے انہوں نے کہا ہم نہیں آ سکتے. پھر خود جے آئی ٹی کو جا کے بات کرنی پڑی, جو ایک ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں جے آئی ٹی 3 اراکین پر مشتمل. تو یہ جو کرائم سین پرزرو نہیں کیا گیا, یہ میں نے یہاں پہ کہا, بٹی صاحب اس کی تائید کریں گے, اسی لیے ڈاکٹر صاحب کو ہم نے زحمت دی. اب وہ تائید کر رہے ہیں کہ ان کی فرینزک ٹیم کو نہیں بلایا گیا اس جے آئی ٹی کی جانب سے. تو جب فرینزک والے سر دست نہیں وہاں پہنچے تو ابتدا ہی میں مسئلے پیدا ہو گئے نا, سوالات کھڑے ہو گئے. ان کی اپنی چونکہ سی ٹی ڈی کی کہاں میں ایک بات بتا دوں کہ سی ٹی ڈی کے 16 کارپورل جو ہے نا, وہ ہم نے 7 مہینے کے لیے کرائم سین میں ٹریڈ کیے تھے. ہو سکتا ہے انہوں نے وہ اپنے بندے بھیجے ہوں وہاں پہ, لیکن ہم نہیں گئے, ہمیں نہیں بلایا گیا. ٹھیک اچھا, لیکن یہ بھی ساتھ بتا دیں جاتے جاتے کہ یہ آپ کی جو فرینزک ٹیم ہے, اسی کی وجہ سے جو ننھی زینب کا واقعہ تھا وہ انرتھ ہوا تھا, انفولڈ ہوا تھا, یہ درست بات ہے؟ بالکل 100% صحیح بات ہے, اور بہت سے ہوئے ہیں, بے شمار کوئٹہ میں ٹیررسٹ کیس ہم بے شمار کر چکے ہیں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اشرف طاہر صاحب. شوکت جاوید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آپ نے سن لی گفتگو ان کی بھی کہ جب کرائم, آپ اس پہ کیا فرماتے ہیں, کرائم سین پر فرینزک کیوں نہیں گئی اور جے آئی ٹی وہاں گئی ہے خود, ان کو کیوں نہیں بلایا گیا ہوگا؟ نہیں, وہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سوال ہی اس طرح کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ٹیم کی وجہ سے زینب کا کیس ٹریس ہوا. یہ بات درست نہیں ہے, ان کی لیبارٹری کی وجہ سے زینب کا کیس obviously جو وہاں پہ ٹیمیں گئیں وہ پولیس کی ٹیمیں تھیں. صحیح ہے, صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ٹرین کرتے ہیں پولیس کے مختلف شعبوں کی ٹیموں کو, اور اکثر ٹیمیں پولیس کی اپنی جاتی ہیں, جہاں موقع ہو ان کی ٹیم کو بلانے کا وہاں ان کو بلا لیا جاتا ہے. تو شوکت صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہے, ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ پیش کیسے آیا, کس نے اس کا حکم دیا ہوگا, کس نے یہ کہا ہوگا اس کار کا تعاقب کیا جائے, اور پھر یہ کس نے کہا ہوگا کہ اگر وہ بندہ نظر آ جائے تو ان کو سب کو آپ گولی مار دیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے یہ وقوع ہوا ہے؟ شامی صاحب, مجھے چونکہ کچھ تھوڑا سا اندر کی بات کا پتہ ہے, میں شاید یہ پہلی دفعہ میڈیا پہ آ رہی ہوں, میں وہ آپ کو ریویل کرنا چاہوں گا. جی کیجیے. وہ ایسے ہے کہ اس میں ایک حساس ادارے نے بہت عرصے سے اس گروپ کے پیچھے تھا, اور انہی کی انفارمیشن تھی کہ یہ اس طرح کی گاڑی کا یہ ذیشان آدمی جو ہے یہ اس کا ممبر ہے داعش کا اور دہشت گرد تنظیموں کا. چند روز پہلے انہوں نے اس کو اس کے گھر میں ٹریس کر لیا, لیکن جب وہاں پہ اسی حساس ادارے کی ٹیم نے سروے کیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ دہشت گرد وہاں پہ رہتے ہیں, اور ان کے پاس کافی کچھ وہاں ایسا مواد ہے کہ اگر یہاں پہ ان پہ پکڑ دکڑ کی کوشش کی گئی سی ٹی ڈی کے ساتھ مل کے تو وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہونے کا ڈر ہے. چنانچہ وہ وہاں سے آپریشن نہیں کیا گیا. پھر کہ اگر انہوں نے سوئسائڈ جیکٹ پہن کے بلاک کر لیا تو محلے میں بہت سارا نقصان ہو جائے گا. وہاں پہ ایک لگا دی گئی, انہوں نے 25 یہ لوگ نکلے تو اس کی اطلاع دی جائے. جب یہ نکلے تو اس کی اطلاع سے ان کو تھوڑی دیر ہو گئی تھی, یہ ملتان روڈ پہ کیسوں, اور اس کے بعد یہ پھر آپریشن شروع ہوا. اس میں جو ہے وہ مکمل طور پر کی ریکارڈنگ بھی کر رہا تھا اور اس کے ساتھ بھی تھا. ٹھیک ہے, اچھا ایسا ہے شوکت صاحب کے بڑی اہم یہ معلومات اور بڑی اہم تبصرہ فرما رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو درست طور پر سن نہیں رہے. ہم دوبارہ آپ سے ٹیلی فون بحال کرتے ہیں, رابطہ لائن, تاکہ آپ کو کلیئر طور پر ہم سن سکیں. اور پھر جو آپ بات فرما رہے ہیں اس کے اوپر مزید سوال یہ بنتا ہے کہ پھر سی ٹی ڈی کے ہاں موقف میں اتنا تضاد کیوں تھا, اگر معاملہ اس قدر ہی وہ آسان فہم تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں واپس.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात करते साबिक IG पंजाब जनाब शौकत जावेद साहब से। वो अपनी इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े पर तबसरा फरमा रहे थे। शौकत साहब एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन सर आप जो बात फरमा रहे हैं, माजी में जब भी कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एविडेंस, सबूत, असलहा, जैकेट्स या दीगर जो चीज़ें हैं वो मीडिया के सामने पेश की। जनाब ये है वो शख्स जिसको मारा गया है। इस वाक़े में तो ऐसा कतई तौर पर कोई चीज़ नहीं मिली, ना दिखाई गई। मेरा ख्याल है कि इसमें उन्होंने इस चीज़ की कोताही भी की है, और शायद इसकी एक वजह ये भी हो कि ये चूँकि दहशतगर्दी के केसेस हैं, इसमें ये चीज़ें जो है फोरेंसिक्स को भेजनी होती हैं, और इसलिए उनका इस तरह से पब्लिक डिस्प्ले जो है वो कोई मुनासिब नहीं होता। और दूसरा, ये ऑपरेशन जारी था उस वक्त भी, ये एक इंसिडेंट हो गया लेकिन मेन ऑपरेशन जारी था, और उसकी कल्मिनेशन जाके रात को गुजरांवाला में हुई है, जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक, जिसमें 2 लोग जिन्होंने जो जैकेटें भी पहनी हुई थी दहशतगर्द, वो मारे गए। वो उसी जगह से निकल के गए थे जहां से ये निशान निकल के आया। और तीसरी बात ये भी वहां से पता चली है, जो कि वहां के मुकामी सियासतदानों को भी बिलम पे आ गया है, जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, कि वहीं से 4-5 और लोग भी थे जो बहुत मानूस नहीं थे लोगों से, और वो उसी दिन ये कह के वहां से फरार हो गए हैं कि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। तो ये चले हो सकता है ज़ीशान जो है शामी साहब, हो सकता है उसका किसी दहशतगर्द तंजीम से राब्ता, अभी तो इल्म नहीं आप बता रहे हैं। ये खलील का क्या कसूर था, इसकी अहलिया नबीला का क्या कसूर था, 13 साल की बच्ची अरीबा का क्या कसूर था? देखिए जामी साहब, ये तो बहुत ही एक अंदोलनाक वाक़या हुआ है, और इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि और इस पर CTD वालों ने खुद भी तस्लीम किया कि ये तीनों बेगुनाह थे, और उस पर जो मुनासिब एहतियात की जानी चाहिए थी वो गालबन इन्होंने नहीं की। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो मेरी इतलात है कि ये जब ऑपरेशन किया उसको बेसिकली कंट्रोल एक और हसास अदारा कर रहा था जो मुल्की लेवल का है, और ये इनसे उन्होंने सिर्फ मदद मांगी थी इनको पकड़ने की हद तक। और इस दौरान में जो इन पे कमांड का अफसर था वो मेरी इतला के मुताबिक एक सब इंस्पेक्टर था, और मैं समझता हूँ कि इतने सेंसिटिव ऑपरेशन में जहां आप एक ऐसे शख्स को पकड़ने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक एक बहुत बड़ी दहशतगर्द तंजीम से है, वहाँ लेवल ऑफ कमांड जो है वो जरा हायर होना चाहिए था। इंस्पेक्टर या DSP खुद कोई होते, और उनके पास गाड़ियां भी ज्यादा होनी चाहिए थी ताकि। तो इस गफलत का जिम्मेदार कौन है आई साहब? गफलत, देखिए मेरी बात सुने, अगर हम ये पहले ही गफलत के जिम्मेदारों को ढूंढने बैठ जाए तो फिर तो ये एक अनएंडिंग सिलसिला है। नहीं, क्यों ना ढूंढे सर? नहीं, मैं कब कहता हूँ ना ढूंढे, पर मेरी बात तो आप सुन ले। जो पंजाब में अमन है पिछले चंद सालों से, उसका जो फोर फ्रंट पे जो अदारा इस वक्त है वो पंजाब का CTD है। ये CTD ऐसा अदारा है जिसमें ना तो कोई सियासी भर्ती हुई है और ना ही कोई सियासी तौर पर लोगों की पोस्टिंग या ट्रांसफर की गई है, और इन्होंने इसको इनकी जो खिदमात है उसकी तारीफ आर्मी चीफ ने भी बहुत से मौक़ों पर की है। तो अब देखिए, एक शख्स जो इतना अरसा आप मैच उसको खिला रहे हैं और वो हर मैच में जीतता जा रहा है, एक जगह पे अगर वो फेल हो गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके पिछले तमाम कार्रवाई पर पानी फेर दिया जाए। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे जो कसूरवार हैं उनको आप बिल्कुल कुछ ना कहें, ये तमाम चीजें इनको भी बतानी चाहिए। ये जो JIT बनी है, और JIT फिर जो बताए और जिस पर फिक्स करे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया शौकत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। ये उनका नुक्ता नज़र था। लेकिन सर ये जो गुफ्तगू है, ये जो डिबेट हम कर रहे हैं, ये तो फिर अनगिनत सवालात को जन्म देगी ना। देखिए बात ये है, जो तजादात है मौक़िफ़ में, एक मौक़िफ़ पर दूसरी फिर तीसरी, यानी अगर और हत्ता कि फिर कोलेटरल डैमेज तक की सलाह जो है वो सामने आ गई। अगर एक कोई दहशतगर्द था, उसका पीछा किया जा रहा था, 2 आदमी थे, कोई गुजरांवाले चले गए, अगर ये ऐसा था तो फिर तो आगाज़ ही में बता देना चाहिए था कि ऐसा वाक़या इस तरह हुआ है। बार बार मौक़िफ़ बदलने की ज़रूरत क्यों पेश आई? और फिर जब आपने एक शख्स जो है वो बेल्ट बांध के बैठा हुआ है और उसके पास आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर? ये देखें ना, मैं ज़रा रेफरेंस के लिए नाज़रीन के लिए 3 मौक़िफ़। पहला, कार में अगवा कार सवार थे और पुलिस मुकाबले के बाद 3 बच्चों को बाजियाब करा लिया गया, यानी वो बच्चों को अगवा करके ले जा रहे हैं। हाँ जी। फिर इन बच्चों को पेट्रोल पंप पे छोड़ देगा, उसकी तस्वीर भी सामने मंजर आम पर आई है सोशल मीडिया के तवज्जो से। फिर दूसरा मौक़िफ़ सुने CTD का, मारे जाने वाले अफराद दहशतगर्दों के सहूलतकार थे।
اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا اور 3 بچے بازیاب کروائے گئے۔ فرار ہونے والوں کو تعلق دہشت گرد تنظیم داعش سے ہے، جن میں سے 2 کی شناخت شاہد جبار عبد الرحمان کے نام سے ہوئی ہے اور مذکورہ دہشت گرد سابق وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کے دہشت کے بعد پر چلنے والی ویڈیو جے آئی کی تفتیش نہ کیا جائے، نیتی یا غیر ذمہ داری پائی گئی تو ذمہ داران کو سزا ملے گی۔ یہ اس ادارے کا 3 موقف ہیں اور ایسے موقف ہی راجہ بشارت صاحب کے یا حکومتی وزراء کے بھی ہیں۔ کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں سی ٹی ڈی جو ہے اس کو ساری خدمات پہ پانی نہیں پھیر رہے۔ علی موسیٰ گیلانی کے واقعے میں ہمیں خبر ملی کچھ عرصہ پہلے کہ وہ تو بندے لیکن نیوٹرلائز ہو چکے۔ جو یہ واقعہ جو کارکردگی دکھا رہا ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے، اس سے کم کوئی لفظ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اب کیا کریں، جو اسمبلی میں کچھ دیر پہلے ہو رہا تھا، میں ذرا ادھر پہ تو آپ کو لے آؤں نا۔ پہلے تو جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ رحمان ملک صاحب جس کی صدارت کرتے ہیں، انہوں نے بڑی اہم سوالات اٹھائے ہیں اور مطالبہ یہ کر دیا ہے کہ جناب یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ذرا یہ بائی دا وے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے مشترکہ طور پر قومی اسمبلی میں بھی اور دیگر پلیٹ فارم میں بھی یہ بات کی ہے۔ رحمان ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے۔ ریکمنڈیشن زیادہ ڈائریکشن ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، کیونکہ ایسے معاملات جو ہوتے ہیں جس میں پولیس خود وہاں کی پنجاب کی ہے، اس پہ آج تھوڑا سا ڈسکمفرٹ شو کیا ہے سینیٹرز نے، تو کیپنگ دی اوپینین آف آل دا سینیٹرز ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک سینئر جج آف دی ہائی کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے ایز اے ہیڈنگ دیٹ کمیشن۔ اس کمیٹی جو 13 سوال اٹھائے ان میں سے 2-4 سیدھا یہ ہیں۔ کیا 13 سالہ لڑکی کو یعنی شاہد ہونے پر قتل کیا گیا؟ کیونکہ وہ واحد بچی تھی جو سمجھدار تھی، جو سمجھ سکتی تھی۔ وزیر اعظم بطور وزیر داخلہ بتائیں کیا ملک میں داعش کام کر رہی ہے؟ یہ بھی بتایا جائے کون سی ایجنسی کی رپورٹ تھی کہ ذیشان دہشت گرد تھا؟ جب مقتولین نے سی ٹی ڈی کے کہنے پر گاڑی روک دی تو فائرنگ کیوں کی گئی؟ اور مقتولین کی جانب سے کوئی مزاحمت نہ ہونے کے باوجود پولیس نے کیوں 4 افراد کو سیدھی گولیاں ماریں؟ یہ تو ایک دیکھیے، ایک صرف وقوع نہیں نا، اب تو جو واقعات کا جو پس منظر بیان کیا جا رہا ہے تو ایک بڑی وسیع تر تحقیقات کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ جو ہے بالکل درست ہے کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جانا چاہیے۔ اچھا، جب سانحہ مالٹن ہوا نا جی، اس کے بھی حوالے آج دیے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں، اور شہباز شریف صاحب بھی آج پی ٹی اے کی مذمت کر رہے تھے، عمران خان صاحب کوئی باتیں سنا رہے تھے اور اس واقعے پر انسانیت سوز صدائیں بلند کر رہے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب نے تو شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ مانگا تھا اس واقعے کے بعد۔ اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا بزدار صاحب کا بھی استعفیٰ مانگا جانا چاہیے یا ایٹ لیسٹ آئی جی پنجاب کا؟ دیکھیے، یہ تو سیاسی معاملات ہیں نا، اب ہم سیاسی مطالبے ہم تو نہیں کر سکتے۔ بات یہ جو وقوع پہلے تحقیقات ہونی چاہیے، جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب پورا نظام جو ہے اپنا اس کو مفلوج کر کے نہیں رکھ دیتے۔ اب جو اس کا ماڈل ٹاؤن کا سانحہ تھا، اس میں بھی اس دن نواز شریف صاحب غیر ملکی دورے پہ تھے، ترکمانستان تھے، لیکن جو ایف آئی آر درج کی اس کو نام لکھوا دیا ان کا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ چیزوں کو ایک پھیلائیں گے پھر اصل ملزم جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، اور اس لیے یہ ایک غلط دورانہ نہیں چاہیے اس طرح کی باتیں۔ لیکن سر وہ انسان جو ہے اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ کا قیدی بھی تو ہوتا ہے۔ میں سنانا دوں ذرا آپ کو، سنا دیں۔ دیکھیں، مریضوں نے بتایا ہے کہ سامنے سے گولیاں ماری، یہ ہو سکتا ہی نہیں تھا جب تک اوپر سے آرڈر نہ آیا ہوتا۔ یہ جو اب چھوٹے چھوٹے پولیس والوں کو نہ پکڑنا ان لوگوں کو جنہوں نے آرڈر دیا۔ شہباز شریف سب سے پہلے تو آپ کو ریزائن کرنا چاہیے اور رانا ثناء اللہ کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ یہ خوف دلوانے کے لیے کیا گیا، یہ اصل میں دہشت پھیلانے کے لیے کیا، یہ دہشت گردی دہشت پھیلانے کے لیے کی گئی ہے۔ انہی الفاظ کو خواجہ آصف صاحب نے عملی جامہ پہناتے ہوئے علی محمد کی تقریر، خان صاحب کی تقریر اس کے حوالے قومی اسمبلی میں دی۔ چلیے، اب ایک دوسرے یہ تقریریں جو کی ہوئی ہیں وہ تو ستاتی رہیں گی نا، اور حریف ان کو استعمال کرتے رہیں گے۔ لیکن کاش ہمارے جو سیاستدان ہیں، خواہ وہ اپوزیشن میں ہوں خواہ وہ حکومت میں ہوں، وہ بات کرنے سے پہلے سوچا کریں، تولا کریں۔ بالکل، یہ ہو گیا ایک اینگل۔ اس کا دوسرا اینگل بھی ہے، ناظرین یہ نہ سمجھے ہم ایک سائٹ کی ٹو کر رہے ہیں۔ جب شہباز شریف صاحب وہاں کھڑے ہو کے اسمبلی میں نظام کو، پولیس کو، ریفارمز کی اس کی باتیں کر رہے تھے تو میں وہاں دیکھ کے پریشان ہو رہا تھا اور عجیب سے جھنجھلاہٹ کا شکار ہو تھا کہ صاحب حکومت تو آپ کے پاس رہی، آپ نے کیا ریفارمز کی ہیں قومی پولیس کے حوالے سے 10 سالوں میں؟ دیکھیں، آپ سی ٹی ڈی جو ہے ایک محکمہ تو ایسا ہے نا جس نے بہت سی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کی ہیں،
जो जिम्मेदार है कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। चलें, हाँ, पूरा आप बसात नहीं लपेट सकते। अब कल 5 बजे रिपोर्ट आ रही है। बुज़दार साहब ने कहा था कि जब रिपोर्ट आएगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करने जा रहा हूँ। उनका सब्र कर लें थोड़ा सा, मैं किसी को बगैर सुने फांसी पे नहीं लटका सकता। एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि अगले मौजू की तरफ जाएँ, साहिवाल के वाक़े के ऊपर साहिवाल से भी कोई आवाज़ सुन लेनी चाहिए। वो जाहिद चौधरी साहब हैं, वो मगर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साहिवाल से, मुमताज़ ताजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। शहर शाम साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब वो नहीं, जाहिद चौधरी साहब ये बताइए आप कि आपका अभी आपका कॉल आई थी तो आपकी क्या इत्तला है, ये वाक़या किस तरह पेश आया? शामी साहब मेहरबानी, एक तो ये है कि जब ये वाक़या पेश हुआ बाई चांस मैं लाहौर जा रहा था तो मैं तकरीबन कोई वाक़े के 10-15 मिनट 20 मिनट बाद वहाँ पे पहुँचा हूँ। ठीक है। तो गाड़ी मैंने रोकी, मैंने कहा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई पता चल जाए किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ। ड्राइवर को मैंने कहा गाड़ी रोको। सही। तो फिर गाड़ी साइड पे खड़ी थी, जैसे फोटोज में ऐसे ही था। मोटरवे पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, दूसरी 2-3 गाड़ियां खड़ी थी। ठीक। तो वहां पे कोई दहशतगर्दी का या इस तरीके का कोई फायरिंग का, कोई मोटरसाइकिल का कोई ऐसा कोई सिचुएशन नहीं थी कि ये कोई मुकाबला हुआ है। ठीक। एक बात। दूसरी बात ये कि इसके बाद हमारे पास साहिवाल में बहुत सारी फोटोज ऐसी हैं कि पहले इन्होंने फायरिंग की है गाड़ी के ऊपर। ठीक। फायरिंग करने के बाद जब इन्होंने देखा या जैसे भी देखा, इन्होंने फायरिंग करने के बाद बच्चों को निकाला है। बच्चों को निकाल के पुलिस की गाड़ी में बिठाने के बाद तकरीबन 20, 25, 30 सेकंड के वक्फे से फिर दोबारा गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई है। बच्चों को निकालने के बाद दोबारा फायरिंग की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बस ऐसा ही कुछ सुनने को जी मिल रहा है। वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे यही बता रहे हैं, खबरें भी कुछ ऐसी आ रही हैं। अब JIT का इंतजार कर लेते हैं, कल 5 बजे देखते हैं। इंतजार भी करेंगे तो फिर उस पर सवाल तो उठेंगे, जारी बात। अच्छा सर, एक तो काफली का भी हमने जिक्र करना था कि वो भी कुछ नाराज है। इमरान नाराज है ना, हमारे राजा यासिर ने तो इस्तीफा दे दिया, यहाँ से सूबाई वजीर थे। उनकी तो बात नहीं सुन रहे थे। हमारे जो मुनस साहब, हाँ जी, उनको वजीर बनाना था मरकज में, लेकिन वो तो गड़बड़ है और वो अभी तक तैयार नहीं है इमरान खान साहब। और अब ये एक कशमकश चल रही है। वो अब उनका आज इजलास हुआ है, वो ये सोच रहे हैं कि खान साहब वापस आते हैं तो ये सारी मामला जो हमें हैं हमारे यहाँ वो उनके सामने सारी ग्रीवेंसेस जो है, हाँ भाई ये मसले हैं, इसको हल करें वरना चलना मुश्किल करना। अच्छा, एक और बड़ा हम मामला था जो पाक अमरीका ताल्लुकात में कुछ बेहतरी के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी आए थे। तो उन्होंने कहा जी खान साहब का मौक़िफ़ हम तायीद करते हैं, कोशिश है कि खान साहब जल्द ट्रंप साहब से मिलें। ये तो हो गया यहाँ पे। आप जाहिद बुखारी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब जो कि इकना इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका बहुत बड़ी तंजीम है, उसके साबिक़ सदर हैं और गुज़श्ता कई साल से, बल्कि कई अशरे तो होगा जाहिद, अब तो बिल्कुल पूरे अमेरिकन बन चुके। ये तो मालूम नहीं, लेकिन कई अशरों से। तो इस इशू से इनसे सवाल यह कि वक्त कम है कि ये फरमाएं कि हमारे यहाँ तो ये सोच है जो मैंने आपको बता दी, वहाँ क्या सोचा जा रहा है इमरान खान साहब को लेके और ट्रंप साहब के साथ मुलाकात और इमरान खान साहब इनको ताल्लुकात जो पाकिस्तान के कोई बेहतरी के आसार हैं? जी बिल्कुल लगता है बेहतरी के आसार हैं। अभी ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट में जो शायद अमेरिका का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, उसमें एक पूरा मुज़ाकरा हुआ इमरान खान के 100 डेज़ के बाद। और ब्रूस राइडल भी उसमें था और उसने बल्कि पहली दफ़ा ये बात कही कि शायद रीजनल सोल्यूशन अफगानिस्तान और कश्मीर दोनों पे सोचना चाहिए कि इसका मसले का हल हो। ठीक, लेकिन इसे पॉजिटिव इशारा समझेंगे हम, इसे दोनों तरह से लिया जा सकता है। इसे दोनों एक तब्दीली नजर आती है इसमें, बिल्कुल नजर आती है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बज़ाहिर तो वजह अफगानिस्तान है और यकीनन है, उसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक बबातन वजह जो है वो चीन का असर रसूख है और चीन का जो वन बेल्ट वन रोड और जो एक ग्लोबल उनका मंसूबा है वो भी है। अमेरिका की साइकी ज़रूर हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि अमेरिका ने देखें फाशिज़म को दूसरी वर्ल्ड वॉर में शिकस्त दी, कम्युनिज़म को 80s में शिकस्त दी, और एक उभरती हुई कुव्वत जो जापान थी एक ज़माने में, जापान इनका बड़ा वहाँ पे शोर था कि शायद अमेरिका को चैलेंज करे, उसको भी उन्होंने तकरीबन नीचे ले आए। अब वो जो खुमार था एक अकुलौती सुपर पावर का 90s में, वो चीन उसको ज़रा खुमार में
بالکل جو یہ کمی واقعہ کی ہے نا، نہ صرف چین ایک ایمرجنگ پاور ہے بلکہ اب گویا پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس پر اس نے بھی کو امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ سوچے بالکل ہی پاکستان کو دھکیل نہ دے چائنا کی. ڈاکٹر صاحب اب پروگرام ختم ہو گیا، مختصر یہ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ٹرمپ صاحب عمران خان سے ملتے ہوئے ایسی ملاقات کی توقع کی جانی چاہیے؟ بالکل امکان ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ میرا خیال کافی دوبارہ شاید جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور ڈائلاگ ہیں وہ بھی شروع ہو سکتے ہیں. تو یہ اگر ریزیوم ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے اور خطے کے لیے بالخصوص بہت سود مند ثابت ہوگا. یہ چلیں، بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، مختصر گفتگو ہوئی، پھر کبھی صحیح. ناظرین پروگرام ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. صاحب حال کی نظر